میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله العظيم. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا یہ دوسرا درس ہے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ پہلے عشرے کے 11 اعمال ہے۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل جو ہے وہ روزہ تھا، جس کے متعلق پہ پچھلی حدیث میں ساری باتیں ہو گئی، اور اس روزے کے اندر پھر ہم نے بتایا تھا پہلا عمل کہ اس میں 4 باتیں ہیں، ایک فضائل روزہ، دوسرا حقوق روزہ، اور تیسرا آداب روزہ، چوتھا مسائل روزہ۔ اب ہم دوسری نمبر پر آداب روزہ کے بارے میں بات کریں گے۔ 2 باتیں ہو گئی تھی، فضائل روزہ، حقوق روزہ، یہ ہو گیا تھا۔ دوسرے جو 2 باتیں ہیں ادب روزہ، اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ تو ادب روزہ کے متعلق 3 باتیں ہیں، جس میں سحری، اور دوسری نمبر پر گندی باتیں، شور، گالم گلوچ سے پرہیز، افطاری۔ تو سب سے پہلے سحری کی فضیلت، اور پھر وقت، پھر اس کا جو ہے مقدار غذا، اور سحر کے یعنی سحری کی کوتاہیاں۔ تو سب سے پہلی بات فضیلت، حدیث میں ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ تو ادب روزہ کے متعلق دوسری بات جو ہے وہ وقت ہے سحری کا۔ اس میں ادب روزہ میں سب سے پہلی سحری ہے۔ تو سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری کہتے ہیں رات کے آخری چھٹے حصے کو، اور اس میں بھی تاخیر مسنون ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق کے ہونے کا وہم ہونے لگے۔ اور سحری ختم ہونے کا وقت متعین ہے، سائرن اور آذان اس کے لیے ایک علامت ہے۔ اگر سائرن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہو گیا، اس وقت کچھ کھانا پینا درست نہیں ہوگا۔ سحری کے متعلق تیسری بات مقدار غذا ہے۔ سحری میں نہ تو اتنا کم کھایا جائے کہ عبادات میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ ہی حفظ ما تقدم میں اتنا زیادہ کھائے کہ بدہضمی کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، اور روزے کا جو مقصد ہے شہوتوں کا توڑنا، فقراء کے ساتھ مشابہت، یہ فوت ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اور چوتھی بات سحری کے متعلق وہ ہے کہ سحری کی کچھ کوتاہی ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور سحری کے ثواب سے محروم رہتے، یہ ایک کوتاہی ہے۔ دوسری کوتاہی کیا ہے؟ بعض لوگ سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھے بغیر یا گھر ہی میں پڑھ کر سو جاتے ہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور تیسری کوتاہی کیا ہے؟ بعض لوگ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ وقت نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی سراسر بے احتیاطی ہے۔ اچھا، اب ادب کے متعلق دوسری بات، ادب روزہ سے متعلق دوسری بات کیا ہے؟ وہ گندی باتیں، شور، گالم گلوچ سے پرہیز۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کریں، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو تم جواب مت دو، بلکہ یوں کہہ دو کہ یعنی بدلے میں جو ہے، یا ویسے ہی اس کو جو ہے کچھ جواب مت دیا کرو، بلکہ یوں کہہ دو کہ میں روزہ دار آدمی ہوں، گالم گلوچ کرنا یا لڑنا میرا کام نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، تو صبر کیا کرے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور تیسرا ادب جو ہے روزے کے متعلق وہ ہے افطاری۔ تو افطاری کے اندر پھر جو ہے کچھ 6 باتیں ہیں۔ کب افطار کرنا چاہیے، کس چیز سے افطار کرنا چاہیے، کتنی غذا ہونی چاہیے، افطار کے وقت یا بعد میں کیا پڑھنا چاہیے، اور افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے، اور نمبر 6 ہے افطاری کی کوتاہی۔ تو سب سے پہلے افطار کب کرنی چاہیے؟ سورج غروب ہوتی ہی جلدی روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کریں۔
ایک مسئلہ ہے، روزے دار کی سحری اور افطاری میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے۔ جو شخص عرب ممالک میں روزہ رکھ کر کراچی آ جائے تو اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افطار کرنا ہوگا، اور جو شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر سعودی عرب گیا اس کو وہاں کے غروب کے بعد افطار کرنا ہوگا، اس لیے یہاں پاکستان کے غروب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، کس چیز سے افطار کرنی چاہیے؟ دوسری بات، کھجور سے افطار سب سے افضل ہے، نہ ہو تو پانی ہی سے کر لیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی کو اللہ نے طہور، ظاہر اور باطن کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کتنی مقدار غذا ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً جو ہے دیکھو، ہم لوگ صرف اس لیے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کم نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کے کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتے۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادات ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس جو ہے دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو یوں بجائے قوت شہوانیہ ضعیف ہونے کے اور جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں اور جوش میں آ جاتے ہیں اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے میں مختلف اغراض اور فوائد اور اس کی مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکے، یعنی شہوتوں کا توڑنا، یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ افطار کے وقت اور بعد میں کیا پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب افطار فرماتے تو کہتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو کہتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں جو سوکھ گئی تھی وہ تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ افطاری کے متعلق پانچویں بات جو ہے افطار کرانے کی فضیلت۔ حدیث میں ہے جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا تو اس کو روزے دار اور مجاہد کی مثل ہی ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ چھٹی بات جو ہے وہ افطاری کی کوتاہیاں، اس میں جو ہے 5 باتیں ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے کم سن بچوں کو روزہ کشائی، سیاسی اور دنیاوی مقاصد اور نام اور نمود کے لیے افطار پارٹیوں میں مغرب کی نماز یا جماعت یا مسجد کی جماعت اور تکبیر اولیٰ ترک کرنا، روزہ خور ہیں ان کو افطار پارٹی میں مدعو کرنا، ان پارٹیوں میں مووی، تصویر کشی، اسراف اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، مخلوط محفلیں، بے پردگی جیسے منکرات اور گناہوں کا ارتکاب، یہ افطار کی کوتاہیاں بتا رہا ہوں، اس طرح ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ افطار کا قیمتی وقت بجائے دعا، ذکر و تلاوت کے افطاری کی تیاری اور افطاری کا سامان خریدنے میں اور افطار پارٹیوں کی تیاریوں اور ٹی وی دیکھنے میں گزار دینا، خصوصاً اس کی وجہ سے عصر کی جماعت کا نکل جانا تو انتہائی قابل افسوس ہے، اور آج کل تو موبائل نے سارا ٹائم لے لیا ہم سے، اللہ ہماری حال پہ رحم فرمائے۔ اور تیسری کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ افطاری پر اس طرح ٹوٹ پڑنا کہ افطاری کی دعا بھی یاد نہ رہے۔ اور چوتھی کوتاہی یہ ہے کہ حلال مال سے افطاری نہ کرنا، یا حلال ہی سے کرنا لیکن بہت زیادہ کرنا۔ اور پانچویں بات ہے کسی کو افطاری لینا حقیر نہ سمجھے، کسی کو افطاری لینا حقیر نہ سمجھے۔ اس عمدہ خصلت کو اختیار کرنے میں بھی شیطان بہت سے جو ہے وہ رخنے ڈال دیتا ہے، اور ایسی نفسانیت کی باتیں جو ہے سمجھا دیتا ہے جو ہدیہ دینے سے باز رکھتی ہے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں پر یہ نفسانیت سوار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا سی چیز کا کیا دینا، کسی کو کچھ دے تو ٹھکانے کی چیز تو دے،
دو جلیبی کیا بھیجے، کوئی کیا کہے گا، اس سے تو نہ بھیجنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح ہدیہ قبول کرنے میں بھی شیطان چھوٹائی بڑائی کا سوال جو ہے سمجھا دیتے ہیں۔ اگر کسی پڑوسن نے معمولی چیز ہدیہ میں بیچ دی تو کہتی ہے فلانے نے کیا بیچا ہے، نہ اپنی حیثیت کا خیال کیا، نہ ہماری عزت کا۔ بیچنے میں شرم بھی نہ آئی، گویا بیچنے کا شکریہ تو درکنار، تان و تشنی کی بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، اور کئی دن غیبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کئی سال کے بعد کسی بات پر جو ہے ان بن ہو گئی تو یہ بات بھی دہرا دی پھر کہ تم نے کیا بھیجا تھا، ذرا سی دہی ایک پھل کی ڈال کر۔ قربان جائے اس حکیم اور معالج صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو خالق کائنات جل مجدہ نے دلوں کی بیماری سے آگاہ فرمایا اور ساتھ ہی ان کے علاج بھی بتائے۔ معالج نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اندر کا چور پکڑا اور فرمایا کوئی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کے ہدیے کو حقیر نہ جانے۔ اللہ اللہ، کیسے جامع جملہ ہے۔ حدیث بالا کے الفاظ سے دونوں طرح کا مطلب نکل سکتا ہے۔ دینے والا دیتے وقت کم نہ سمجھے، جو میسر ہو وہ دے دے، اور جس کے پاس پہنچے وہ بھی حقیر نہ جانے، خواہ کیسے ہی کم اور معمول ہدیہ ہوں۔ بطور مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بکری کا کھر ہی ایک عورت دوسری عورت کے پاس بھیج سکتی ہو تو بیچنے والی کم سمجھ کر روک نہ جائے، اور دوسری عورت اس کے قبول کرنے کو اپنی کسر شان نہ سمجھے۔ بیچنے والا نہ روکے اور دوسری عورت جو ہے قبول کرنے والی وہ اپنی کسر شان نہ سمجھے کہ یہ کیا بھیجا ہے۔ یہ چھوٹا بڑا ہدیہ بشاشت کے ساتھ جو ہے قبول کرنا چاہیے، اور دل و زبان سے شکر جو ہے ادا کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو آخری بات جو ہے وہ افطار کی متعلق کہ افطاری میں اتنا مشغول ہونا کہ مغرب کی نماز یا جماعت اور تکبیر اولیٰ اور صف اول سے محروم ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں افطاری کرتے وقت مسجد کے آداب کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ کھانے پینے کی چیزیں مسجد کی دیواروں پر گرانا، مسجد کی اشیاء وغیرہ کو جو ہے اس طرح خراب کرنا، یہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو دوسری درس کے اندر آداب روزہ کے متعلق یہ دو باتیں جو ہے ہو گئی۔ ادب روزہ میں سحری، ادب روزہ میں گندی بات شور وغیرہ سے پرہیز، یہ بات بھی داخل ہو گئی۔ تیسری افطاری۔ انشاءاللہ دوسری درس میں مزید اور باتیں کریں گے۔ والسلام علیکم۔